پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کے آئین کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ ایک ڈھکوسلا ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، ایک مقبرہ ہے آج۔ ہم اس مقبرے کے مجاور نہیں بنیں گے۔ ہم نے ایک زندہ آئین کو بحال کرنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے ووٹ کو لوٹا جائے، جمہوری نظام کو پامال کیا جائے، آئینی نظام کو پامال کیا جائے، عدلیہ پر حملہ ہو، عدلیہ کے باشعور غیور جج خط لکھیں اور کہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روموں میں جاسوسی کے آلات نصب کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمام عمر اس کالے کوٹ کی حرمت کو میں بحال رکھوں گا۔ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہر دم وہ جنگ لڑوں گا، اور ہم سب مل کر وہ جنگ لڑیں گے۔ ہمارا ایک دوسرے سے وہ وعدہ ہے جو انسان کی شرافت کی جنگ ہے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں۔ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد یہ ہے کہ احترام آدمیت قائم رہے، چادر چار دیواری کا تقدس قائم رہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے بولنے کا حق قائم رہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارا اپنی دھرتی پہ چلنے کا حق قائم رہے، مل کر چلنے کا حق قائم رہے۔ ہم کہتے ہیں آرٹیکل 15 آئین کا کہتا ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ۔ اس دھرتی پہ ہم کہیں بھی چل کے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی دفعہ 144 ہمارے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ آئین ہمیں یہ کہتا ہے، آرٹیکل 19 ہم اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں اظہار کی آزادی ہے۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے ہم مل کر چل سکتے ہیں، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، ہم سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں۔ تو آج ان تمام حقوق پر حملہ ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کے آئین کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ ایک ڈھکوسلا ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، ایک مقبرہ ہے آج۔ ہم اس مقبرے کے مجاور نہیں بنیں گے۔ ہم نے ایک زندہ آئین کو بحال کرنا ہے، ایک زندہ قانون کو بحال کرنا ہے جس میں احترام آدمیت بحال ہو۔ آج جو ہم پر حملہ ہے، ہمارا ووٹ چھینا گیا، اس شہر کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری 2024 کو۔ پاکستان بھر میں یہ ڈاکہ پڑا۔ جو پاکستان کے عوام کی رائے تھی، جو پاکستان کے عوام کی آواز تھی، اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ آواز بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے ہے، وہ آواز اٹھ رہی ہے، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کراچی میں پچھلے جو 3 دن منظر دیکھا، گلیوں میں، سڑکوں پہ، میدانوں میں، ہم جامشورو گئے، ہم حیدرآباد گئے، ہم بیابانوں میں گئے، ہمیں دھکیل دیا گیا، بیابانوں میں موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ ہم جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا آزادی کی لگن جوان ہے، آزادی کی لگن پر عزم ہے، ہم آزادی لے کر رہیں گے۔ آپ، میں، ہم سب پاکستانی قوم کا شعور ہے۔ وکلاء ہمیشہ حرول دستہ رہے ہیں پاکستان میں جد و جہد کا، آئین کے لیے، قانون کے لیے، شرافت کے لیے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ بار کو۔ آپ حرول دستہ ہیں۔ جب بھی آئین پاکستان پر حملہ ہوا ہے، سب سے پہلی آواز سندھ ہائی کورٹ بار نے اٹھائی ہے۔ آپ کو مبارک۔ جناب حسین جمالی صاحب، آپ اور آپ کے کیبنٹ کو میں پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا منتخب ہونا ان حالات میں دلیل ہے کہ پاکستانی قوم زندہ ہے، پاکستانی وکلاء زندہ ہیں۔ جس طرح آپ نے الیکشن لڑا، آپ کو سلام ہے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو آج کسی مصلحت کی وجہ سے اس آئین اور قانون کی لوٹ پہ خاموش کھڑے ہیں، کیوں خاموش کھڑے ہو؟ تمہاری رگوں میں آبا کا لہو ہے تو یہ لہو بولتا کیوں نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے ووٹ کو لوٹا جائے، جمہوری نظام کو پامال کیا جائے، آئینی نظام کو پامال کیا جائے، عدلیہ پر حملہ ہو، عدلیہ کے باشعور غیور جج خط لکھیں اور کہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روموں میں جاسوسی کے آلات نصب کیے جا رہے ہیں، اور تم خاموش رہو، تم ساتھ دو آصف کا، تم ساتھ دو جابر کا۔ یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے انسان ہونے سے ہے، ایک زندہ انسان ہونے سے ہے، ایک غیرت مند انسان ہونے سے ہے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آپ کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو، اس سے اٹھ کر احترام انسانیت کے لیے ہمارے ساتھ چلیے۔ آئین اور قانون شرافت کا نام ہے۔ جو عہد کیا تھا قائد اعظم نے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وہ دھرتی ہوگی جس پہ جمہوریت کا راج ہوگا،
جہاں جمہور راج کرے گی، غریب راج کرے گا، غریب کا ووٹ امیر کا ووٹ برابر ہوں گے۔ یہ اشرافیہ کے لیے ملک نہیں بنا تھا۔ اس ملک پہ پہلا حق ہاری کا ہے، اس غریب ہاری کا ہے جس کو وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا پانی چھین لیا جائے گا، وہ سندھ کا ہاری ہو یا پنجاب کا کسان ہو۔ آج سب بدحال ہیں۔ بلوچستان میں گمشدگان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں اور ہم بطور انسان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا لہولہان ہے، وہاں بے دریغ قتل و غارت ہو رہا ہے، آپریشن کے نام پہ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، معصومین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جبر کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی التجا کرتا ہوں، آپ باشعور ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ لیڈر ہیں، اپنے شعور کے لیڈر ہیں، آگے بڑھیے، ہم سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانا ہے، جبر سے، فسطائیت سے۔ بہت